الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب الحلال فريضة بعد الفريضة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث آخر إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سورۃ البقرہ کی 2 آیات مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے 2 مختصر سی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان آیات مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا تعلق ہمارے اس روزگار کے ساتھ ہے جو ہم اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے خاندان کے گزر بسر کے لیے محنت کشی کر کماتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، چونکہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے اور اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے نہیں کہ جو اللہ رب العزت نے بیان نہ کی ہو۔ وہ چاہے بچے کی پیدائش سے لے کے اس کے ناخن کاٹنے سے لے کے اس کے بال کاٹنے سے لے کے اور اسی بچے کو بڑھاپے میں یا اسی بچے کو جوانی میں یا بچپنے میں تدفین کے مرحلے تک قبر میں کس طریقے سے اتارنا ہے، یہ سارے مراحل اور درمیانی زندگی کے مراحل کس طریقے سے گزارنے ہیں، ایک ایک چیز اللہ نے اور اللہ کے نبی نے قرآن اور احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ ایسے ہی ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا المیہ ہے اور ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا ایک جز اور وقت جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ اپنے کمائی کے اوپر خرچ کرتے ہیں کہ ہم کمائی کسی طریقے سے اچھی کر لیں اور اپنے بچوں کا اچھا گزر بسر کر لیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے کچھ قیودات، کچھ حد مقرر کی ہیں کہ کس حد تک تم جا کر کمائی کر سکتے ہو اور کیا طریقہ تمہاری کمائی کا ہونا چاہیے۔ آزاد نہیں چھوڑا گیا ہے، مسلمان کو اللہ رب العزت نے ہر جگہ پابند کیا ہے کہ تمہیں اگر اپنی خوشی منانی ہے تو تمہیں اس حد کے اندر رہ کر خوشی منانی ہے۔ تم خوشی منانے میں بھی آزاد نہیں ہو اور تم اگر غم میں ہو تو غم میں اندر بھی تمہیں آزادی نہیں ہے کہ جس طریقے سے چاہو تم غم کا اظہار کرو، بلکہ غم بھی اللہ اور اللہ کے نبی کے بتائے طریقے کے مطابق ہم نے منانا ہے۔ اور اسی طریقے سے زندگی کا یہ ایک اہم مرحلہ کہ روزگار کیسے کمانا ہے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ اور اللہ کے نبی نے ہمیں بیان فرمایا۔ اور اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ایمان والو اللہ کی ان نعمتوں میں سے کھایا کرو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے ان حلال چیزوں کو مہیا کر دیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور یہ یعنی کہ پاک چیزوں کو کھانا اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا
یہ وہی کوئی کر سکتا ہے کہ جو صرف اور صرف عبادت اللہ ہی کی کرتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نہ جھکتا ہو۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ نے عمومی طور پر فرمایا یا ایھا الناس کلوا، سارے لوگوں کو اللہ مخاطب کر رہے ہیں، لوگوں پاک چیزوں کو کھایا کرو، پاک چیزوں سے اپنے لیے رزق تلاش کیا کرو، حرام چیزوں میں منہ نہ مارا کرو، کیونکہ ہم اگر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ جو رزق اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس کے اندر کوئی بھی ایک تنکا بھی ہم سے نہیں چھین سکتا، اور جو رزق ہمارے نصیب میں نہیں ہے تو اس کا تنکا بھی ہم کسی اور سے نہیں لے سکتے۔ اور اللہ رب العزت کو کسی کو زیادہ دینے میں اور کسی کو کم دینے میں کوئی اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہوتی، نہ اللہ کے خزانوں میں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے کسی کا مال روک لینے سے، بلکہ اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کی استطاعت اور اس کی بساط اور اس کی استطاعت کے مطابق دیتے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو زیادہ مال دیا ہے تو اس کی طرف اسلام کے قوانین بھی اسی طرح متوجہ ہیں، اگر اللہ نے کسی کو کم مال دیا ہے تو اللہ رب العزت اس سے احکام بھی اسی درجے کے چاہتے ہیں۔ اور ایک فضیلت کے لیے یہ بات بتائی کہ اگر تم جاننا چاہو کہ مالداری اور غیر مالداری میں کیا فرق ہے تو مالدار اس غیر مالدار شخص سے، اس کمزور شخص سے 500 سال بعد جنت میں جائے گا، یعنی جنت اور دوزخ جو فیصلہ ہونے والا دن ہے قیامت کا دن 1000 سال کے برابر، اور یہ شخص کہ جس کو اللہ نے مال کم دیا تھا، مال کا حساب کتاب ہے ہی نہیں، تو وہ آدھے دن پہلے جنت میں چلا جائے گا، یعنی کہ 500 سال زیادہ جنت میں اس سے گزار لے گا۔ یہ کس لیے؟ کہ صرف ترغیب کے لیے کہ تم اللہ کے لیے جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو۔ 500 سال کتنے ہوتے ہیں؟ کس نے اس دنیا میں دیکھے کہ 50 سال بھی ہم صحیح طریقے سے اس دنیا کے اندر مزے نہیں کر سکتے۔ بچپن ہوتا ہے، بچپن کے بعد مرحلہ ہوتا ہے، پھر اس میں ہمیں اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے، پھر روزگار کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، حلال کریں حرام کریں، اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے، مال جمع کرنے کے بعد پھر زندگی کے مزے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اگر مال دنیا میں نہیں دیا گیا تو مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، اور جنت میں ہر شخص کی عمر 33 سال تک ہوگی، یعنی کہ جو عروج ہوتا ہے جوانی کا، ہر شخص جوان ہوگا، اور پہلے وقت سے لے کر جو 500 سال وہ پورے گزارے گا گویا کہ وہ پر لذت مزے میں گزارے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، اس میں صبر اور استقامت کے ساتھ جو اللہ نے دیا اس پر شکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ رب العزت سے پر امید رہو، اور قیامت کے دن اللہ سے امید رکھتے ہوئے اس دنیا کو گزار کر اللہ کے پاس چلے جاؤ، اللہ رب العزت بہت زیادہ اجر دینے والے ہیں۔ اور ایسا ہی بعض روایات کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی کہ ایک فرض کے بعد دوسرا فرض یہ ہے کہ ہم رزق حلال کما لیں، جیسا کہ ہمارے ملک کی کرنسی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے، یعنی نماز کے اندر قرآن مجھے زیادہ یاد ہو کم یاد ہو اس کی اللہ نہیں پوچھیں گے، اللہ یہ پوچھیں گے کس قدر آپ نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کی تھی، اس کے اوپر اتنا ہی فیصلہ دیا جائے گا۔ اگر ہم اپنی کمائی کو اپنی بساط کے مطابق خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے ساتھ امید رکھتے ہوئے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے اگر حاصل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس رزق حلال میں ہمیں برکت عطا فرما دیں گے، اس رزق حلال کو ہمارے اطمینان کا سبب بنا دیں گے۔ اور دوسری بات، رزق حلال کمانا، روزی کمانا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں میانہ روی سکھاتا ہے، درمیان کا راستہ بتاتا ہے۔ دنیا داری، یہ مال کمانا، روزی تلاش کرنا، یہ عین عبادت ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا یہ عبادت ہی ہے۔ اور عبادت کے لیے ایک خاص نقطہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں مجھے بتائیں، اگر ہمیں ابھی باوضو نہیں ہے اور نماز ادا کرنی ہو تو کیا ہم کر لیں گے؟ اگر کوئی جنازہ آ جائے تو جنازہ ادا کرنا ہو جنازہ پڑھ لیں گے؟ قرآن کی تلاوت کرنی ہو، ابھی دل کرے کہ قرآن کی تلاوت کروں تو اگر باوضو نہیں ہے تو کیا قرآن کی تلاوت کر لیں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیوں؟
کیونکہ وہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری روزی میں برکت ہو، ہمارے رزق میں برکت ہو، تو یہ نقطہ یاد رکھیں کہ یہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے۔ ہمیشہ اپنی عبادت، اپنی روزی کی تلاش میں جب بھی نکلیں تو باوضو ہو کر نکلیں، اس میں تنگ دستی سے کام نہ لیں، کمزوری سے کام نہ لیں کہ یہ کوئی مسئلہ تھوڑی ہے باوضو ہوں یا وضو سے ہوں۔ یہ تو آپ کے اپنی خود کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنی محنت کو کس قدر وسعت دینا چاہتے ہیں، کس قدر قبول کروانا چاہتے ہیں۔ باوضو شخص ہمیشہ اللہ کی نظروں میں، ہمیشہ اللہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں، فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے اس کی مدد کو آتے ہیں، گناہوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ جب تک وضو میں ہوتا ہے نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ نیکوکار شخص کو بھی کوئی تنگ کر سکتا ہے؟ نیکوکار شخص کے پاس بھی اس کی روزی کے اندر بے برکتی آ سکتی ہے۔ آج بے برکتی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم خود اپنی محنت کی ناقدری کرتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں، بے وضو کی حالت میں، جیسے تیسے اٹھ کر بس اپنے روزی کمانے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یہ نقطہ اپنی نظر سے نکال دیتے ہیں کہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے اور وضو کے ساتھ جانا چاہیے۔ آج اگر ہمارے رزق کے اندر برکت نہیں ہے تو اس کی سب سے پہلے ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ آج میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اپنی روزی کی تلاش میں جاتے ہیں تو وضو سے ہوتے ہیں، بے وضو ہوتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ کی بات، آج ساری دنیا اس فکر میں ہے، مسلمان خود فکر میں ہیں کہ ایک مسجد کے اندر نماز پڑھانے والا، قرآن پڑھانے والا، اس کی تنخواہ معاشرے کے نظر سے اگر دیکھا جائے تو تنخواہ نہیں ہوتی۔ 5,000 10,000 تنخواہ اور مولوی صاحب پورا پورا مہینہ سکون سے گزار رہے ہیں، اچھے کپڑے پہن رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ جو اپنی رزق کی تلاش میں جاتے ہیں تو وہ باوضو ہوتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں تو باوضو ہیں، مسجد میں موجود ہیں تو باوضو ہیں، بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں تو باوضو ہیں، مسجد کا مؤذن اذان دے رہا ہے تو باوضو ہے۔ اس کے باوضو ہونے کی وجہ سے اللہ اس کے کم مال کو اتنا وسیع کر دیتے ہیں کہ لوگ حیران ہیں کہ کیسے ان کے مال کے اندر برکت ہو، کیسے یہ لوگ گزارا کر دیتے ہیں۔ دیکھا کسی امام کو، کسی مؤذن کو احتجاج کرتے ہوئے کہ میری تنخواہ میں بھی اضافہ کیا جائے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی رزق کو، روزی کو اہمیت دیتے ہوئے باوضو رہنا شروع کر دے، اللہ برکت دینا شروع کر دے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، دیکھو اللہ نے تمہارے لیے حلال اور حرام دونوں واضح کر دیے، وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان جو ہے بہت ساری مشتبہ چیزیں ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے درمیان کی چیزوں میں فرق نہیں کرتے کہ یار خیر ہے جو ہوتا ہے دیکھیں گے۔ آج دیکھیں گے کہ نتیجے میں ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ سارے ہمارے ماحول کے اندر جو بے برکتی آئی، اتنا بڑا زرخیز ملک یہ پاکستان کہ جس کے پاس وسائل کی کمی نہیں، اس کے پاس زرخیز زمینوں کی کمی نہیں، اس کے پاس خزانوں کی کمی نہیں، اس کے پاس سمندری حدود کی کمی نہیں، اس کے پاس صحراؤں کی کمی نہیں، اس کے پاس نوجوانوں کی کمی نہیں، اس کے پاس یہ پرلوز اور زوردار نوجوان کہ جو زمانے سے ٹکرائے تو زمانے کو گرا دیں، ایسی قیادت جن کے پاس موجود ہو وہ زمانے میں رسوا ہو رہے ہوں، ان کا نوجوان طبقہ 96% ملک کو چھوڑنے پر تیار ہو۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم خود اپنے ملک کی قدر نہیں کرتے، ہم خود اپنے ملک کی آبیاری نہیں کرتے، ہم خود اپنے آپ کا حوصلہ نہیں بنتے، ہم ایک دوسرے کو تسلی نہیں دیتے، ایک دوسرے کو کام نہیں آتے۔ اللہ کے نبی نے اسلامی اصولوں کے تحت اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دیکھو لوگو، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمان کا بھائی اس درجے میں ہے کہ اگر مسلمان کو مسلمان سے کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ اگر یہ دنیاوی ایک ضرورت کو پورا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی تمام کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جو دنیا میں کسی ایک مسلمان کی چھوٹی سی تکلیف کو دور کر دے تو اللہ رب العزت قیامت کی بڑی بڑی تنگیوں کو اس سے دور کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے قرآن کی آیت تلاوت کی۔ قرآن کریم سورہ آل عمران کی آیت ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ لوگوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم تباہی کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، آگ میں گرنے والے تھے، اللہ نے تمہیں اپنی نعمت سے بھائی بھائی بنا دیا۔
یعنی پورے کے پورے عرب کا حال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جو تھا وہ ہمارے سامنے، کہ پانی کے ایک قطرے پر لڑائی، گھوڑے کے آگے نکل جانے پر لڑائی، اعلیٰ نسل والا اگر کم نسل والے سے پیچھے رہ جائے اس کے اوپر لڑائی، اور لڑائی ایک دو دن کی نہیں، 500 سال لڑائیاں چلتی، نسلوں میں لڑائیاں منتقل ہوتی، وصیت کر کے جاتے کہ فلاں قبیلے سے ہمارا تعلق ختم ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو بھائی بھائی کی نعمت دے دی کہ سارے بھائی ہو۔ آج وہی بھائی چارگی ہم نے فوت کر دی معاشرے سے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنے لیے پورا کر لوں، دوسرے کی فکر مجھے نہیں ہوگی، میں دوسرے کی کیوں سوچوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم حلال حرام کسی چیز میں تمیز نہیں کرتے۔ رشوت آئے، کسی کا گلا کاٹ کر آئے، کسی کو برباد کر کے آئے، بس مال آنا چاہیے، میں اپنے گھر والوں کا پورا کر لوں، دنیا کی فکر نہیں کرتا۔ آج میں اور آپ اپنی طاقت کا موازنہ کریں، ایک طاقت میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اگر ہماری طاقت اتنی بھی ہے نا تو پھر تو صحیح ہے، ہم دوسروں کو لوٹتے پھریں اور اپنے آپ کو پورا کرتے پھریں۔ اگر ہماری طاقت اس درجے کے سرے کو بھی نہیں پاتی تو پھر محاسبہ کریں کہ آج ہی سے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی فکر کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایسی سلطنت عطا فرمائی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسی سلطنت مجھے عطا فرما، ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اللہ ایسی سلطنت دینا کہ میرے بعد کسی کو وہ سلطنت نہ ملے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور اللہ نے ان کو جو بادشاہت دی، وہ کیسی بادشاہت، یہ فضا کے اندر موجود ہوا اور ہوا سمیت تمام پرندوں پر بادشاہت، یہ خشکی کے اندر موجود تمام مخلوقات اور اس مٹی سمیت سب پر بادشاہت، یہاں تک کہ بلوں کے اندر موجود چیونٹیوں پر بادشاہت، سمندر کی گہرائیوں میں اور پورے سمندروں پر اور اس کی اعلیٰ مخلوقات کے اوپر بادشاہت۔ کیا بادشاہت ہوگی، جنات ان کے خوف سے کانپتے، جناتوں پر بادشاہت۔ پھر اللہ رب العزت سے ایک دن کہا کہ یا اللہ آپ نے اتنی سلطنت مجھے دے دی، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی مخلوقات کی دعوت کروں۔ آپ نے ساری مخلوقات کو میرے سامنے تابع بنایا ہوا ہے، ہر قسم کی زبان بولنا میں جانتا ہوں، ہر مخلوق کی زبان میں جانتا ہوں، ان سے بات کر لیتا ہوں، اپنا حکم ان پر چلا لیتا ہوں، ہوا کو اپنے حکم سے چلاتا ہوں، جہاں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں، دن کے ایک پہر میں کہیں ہوتا ہوں، رات کے ایک پہر میں کہیں پہنچ جاتا ہوں، زمین کے ایک کنارے پر صبح ہوں تو شام کو دوسرے کنارے پر ہوں۔ کیا بادشاہت آپ نے مجھے دی ہے، اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مخلوق کی دعوت کروں۔ اللہ نے کہا دیکھ لو، کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ کئی سال لکڑیاں جمع کی، اتنی طاقت کے باوجود جو بندہ لکڑی جمع کرے کتنی لکڑیاں جمع کر لے گا سالوں میں۔ پھر کھانا تیار کیا، اتنی طاقت والا شخص کھانا تیار کرے کتنا کھانا تیار کرے گا، اس کو ضرورت نہیں ہے جانے کی، اس کو تو صرف حکم کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈھیر لگانا شروع کرو۔ کتنا ڈھیر لگایا ہوگا۔ پھر اللہ سے کہا ایک دن یا اللہ میں نے کھانا تیار کر لیا، آپ کی مخلوق کی مہمانی کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے کہا دیکھو سلیمان اور تیار کر لو۔ کہا اللہ بہت تیار کیا ہے میں نے، آپ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے اور اس طاقت کی وجہ سے میں نے اتنا سارا تیار کر لیا ہے، میں تیار ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں پہلے ایک مخلوق کو بھیجتا ہوں، اگر اس کو آپ نے پورا کیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے سب کی دعوت کر دی، پھر باقیوں کو بھی بھیج دوں گا۔ اور اللہ نے کہا کون سی والی مخلوق کو بھیج دوں، فضا والی، خشکی والی، تری والی؟ اللہ جس کو چاہے بھیجیں۔ اللہ نے ایک مچھلی کو بھیجا، اس ایک مچھلی کا ایک ہی لقمہ پورے سامان کو ختم کر دیا۔ اور پھر مچھلی تیار کھڑی ہے کہ سلیمان اور کہاں ہے، ابھی تو پیٹ کے اندر بہت سی جگہ باقی ہے۔ سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے، اتنا کھانا ایک لقمہ بھی اس کا پورا نہ ہوا۔ پھر اللہ سے کہا اللہ آپ کی قدرت بڑی ہے، آپ ہی کر سکتے ہیں۔ مچھلی نے کہا کہ سلیمان آج تو نے میری بھوک مار دی مہمانی کر کے، اس طرح کے کئی لقمے میرا رب مجھے پتہ نہیں کتنی بار کھلا دیتا ہے کوئی اتنی طاقت رکھنے والا آج؟ ہے کوئی اس طرح کی بادشاہت رکھنے والا آج؟ ہے کوئی اتنا طاقتور شخص آج کہ جب ایک مچھلی کی اتنی طاقت رکھنے والا شخص کھانے کو پورا نہ کر سکا ہو تو کیا ہم حلال حرام کر کے الٹا سیدھا کر کے اپنا پورا کر لیں گے؟ اگر اپنا پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اندر اطمینان چاہتے ہیں، اپنے دائرے میں رہ کر اپنی وسعت کے اندر ہم خوش و خرم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قانون یہی ہے کلوا من طیبات،
پاک چیزوں میں رزق حلال تلاش کرو اور ان پاکیزہ چیزوں کو ہی کھایا کرو، ناپاک چیزوں کے اندر نہ رزق تلاش کرو، نہ ناپاک چیزوں کے قریب جاؤ، نہ ناپاک چیزوں کو کھایا کرو، اور جو اللہ نے تمہیں دیا ہے واشکروا للہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ اللہ کا شکر کرنا، اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر کرو گے نا تو میں تمہیں بہت نوازوں گا، اگر تم ناشکری کی طرف جاؤ گے تو میں تمہیں وہ بھی چھین لوں گا جو تمہارے پاس۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے بات کرنے کے لیے جایا کرتے تھے کوہ طور پہ۔ ایک دفعہ ایک شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے کہنا کہ مجھے میرا سارا رزق جو میری زندگی میں دینا ہے وہ دے دے، ایک ہی دفعہ دے دے مجھے۔ اور دوسرا شخص موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو وہ دوسرا شخص ملا، اس نے کہا موسیٰ میرا بھی تذکرہ اپنے رب سے کر دینا کہ دیکھو میرے پاس تو اتنا بھی لباس نہیں ہے کہ میں اپنے جسم کو ڈھانک سکوں، میں مٹی کے اندر دبا ہوا ہوں، مٹی میں اپنے جسم کو چھپا رہا ہوں، لہٰذا آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ مجھے میرے رزق میں برکت دے دیں اور تاکہ میں اپنے جسم کو ڈھانک سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دونوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کو اس سارا مال دے دیا جو اس کو اس کی زندگی میں دینا چاہتے تھے، اور یہ دوسرا شخص، اس کو اللہ رب العزت نے ایک ہوا کا جھونکا چلایا اور وہ ہوا سے مٹی بھی اڑ گئی، وہ جسم ڈھانپتا ہی رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو اللہ رب العزت نے ان کو بتایا کہ وہ شخص جو ہے واپسی میں جب آ رہے تو دیکھا کہ وہ جس کو مال سارا اس کی زندگی کا دے دیا، اس کا مال ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ ساری زندگی چلا جا رہا ہے، ختم ہونے کا نہیں ہے۔ اور یہ شخص کہ جس کے اوپر مٹی تھی اب وہ اپنے آپ کو کہیں کہیں چھپاتا پھر رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دوبارہ دریافت کیا تو اللہ نے کہا موسیٰ دیکھو وہ بندہ جس کو سارا رزق میں نے دیا تھا اس نے سارا رزق میری راہ میں قربان کر دیا، اور میرا وعدہ ہے کہ جو میری راہ میں قربان کرے گا 10 گنا بڑھا کر دوں گا۔ اس نے سارا مال لے کر 10 گنا اللہ کی راہ میں قربان کیا، میری راہ میں قربان کیا، میں نے 10 گنا پھر دے دیا۔ اس نے اس 10 گنا کو بھی میری راہ میں دیا، میں نے اور 10 گنا بڑھا کے دے دیا۔ اس کا سرا یہی چل رہا ہے، تعلق یہی چل رہا ہے، میں اس کو بڑھا کے دیا چلا جا رہا ہوں۔ اور یہاں یہ شخص جو ہے اس کو مٹی میرے حکم سے اس کے اوپر ٹکی ہوئی تھی، ہوا ہم نے روکی ہوئی تھی کہ مٹی اس کے اوپر ہے، لیکن یہ شکر گزاری نہیں کرتا تھا، تو جب یہ شکر گزاری نہیں کرتا تو ہوا کو ہم نے چلایا اور مٹی کو اس کے جسم سے اس نے ہٹا دی۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ رب العزت کے دیے پر راضی رہیں گے، تو اللہ کا ذکر ہے، رزق حلال اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اور جو شخص اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو ہم سکون قلب عطا فرما دیتے ہیں، اطمینان قلب عطا فرما دیتے ہیں۔ آج سے میں اور آپ یہ عزم کر لیں کہ ہم اگر اپنا روزے رزق حلال تلاش کرنے جاتے ہیں تو ایک تو راستہ طریقے والا ہو، حلال ہو، غلط نہ ہو، خبیث طریقہ نہ ہو جس کو قرآن کی زبان میں غلط کہا جاتا ہے، حرام طریقہ نہ ہو، اور پھر اس کے اندر دائرے میں رہتے ہوئے کمانے کے بعد خرچ کرنے کا راستہ غلط نہ ہو، تو پھر اللہ رب العزت اس رزق میں برکت دیں گے، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو کر جائیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے رزق حلال کے اندر برکت عطا فرمائے، ناپاک طریقے کی طرف جانے سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے ملک کو، ہماری قوم کو، ہمارے ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہر ایک کو خوشحال زندگی عطا فرما دے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔